یزید اچانک آسمان سے نازل ہو کر تخت نشین نہیں ہوا، بلکہ یہ مسلسل اسلامی نظام کی گراوٹ اور مضبوط نظام خلافت میں ملوکیت کی ملاوٹ تھی، جس کا شاخسانہ یزید کی صورت میں برآمد ہوا۔ یزید کی پوری زندگی ہی یوں تو اسلامی شعائر کی خلاف ورزی اور اسلامی ارکان کا تمسخر اڑانے میں گزری، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم اس کے 3 ایسے سیاہ کرتوت بیان کریں گے جو اسلامی تاریخ کے علاوہ عالمی تاریخ کے ماتھے پر بھی سیاہ داغ ہیں۔ نمبر 1، یزید کے سیاہ ترین کارناموں میں سب سے پہلا سیاہ کرتوت یہ تھا کہ جب امام عالی مقام امام حسین کوفہ کے لیے رخت سفر باندھا تو یزید نے وہاں پر پہلے سے موجود گورنر جو کہ ایک صحابی رسول اور محب اہل بیت تھے، ان کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم و سفاک، چلاک اور مکار شخص کو کوفے کا گورنر لگا دیا، اور یزید کے ہی حکم پر عبید اللہ ابن زیاد اور شمر ملعون نے میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین اور ان کے جان نثار ساتھیوں اور اہل بیت طہار کے بچوں اور جوانوں کو شہید کروا دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3326 کے مطابق 18 اہل بیت کے نفوس قدسیہ اور 54 دوسرے افراد کو بے دردی کے ساتھ بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ ساتھیوں، کوفے کے سفر میں ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا موقع آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ موقع موجود تھا کہ وہ باحفاظت واپس جا سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ بات قبول نہیں کی، بلکہ نواسہ رسول نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہیں، خدا کی قسم نہیں، میں کسی کاذب اور شرابی کی بیعت کروں گا اور نہ ہی کسی غلام کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگوں گا۔ محترم ساتھیوں، تاریخ کی کچھ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین کی شہادت میں یزید ملوث نہیں تھا، کیونکہ امام عالی مقام کو شہید کرنے والے ابن زیاد اور شمر تھے۔ یزید براہ راست امام عالی مقام امام حسین کی شہادت میں ملوث نہیں تھا، لیکن ایسے لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اگر یزید امام عالی مقام کی شہادت میں رضامند نہیں تھا تو پھر اس نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کرنے والے ابن زیاد اور شمر ملعون کو عبرتناک سزائیں کیوں نہ دی؟ خاندان اہل بیت کے زندہ بچ جانے والے امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر خواتین کو شہر بشہر قیدیوں کی طرح کیوں گھمایا؟ نمبر 2، یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ مدینہ منورہ پر چڑھائی تھی۔ سانحہ کربلا کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف غم و غصہ، نفرت اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا اور وہاں سے ایک انقلاب اٹھ رہا تھا۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اس صورتحال میں یزید نے اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے وفد بلوایا اور یزید کے گماشتہ امیر مدینہ عثمان بن محمد نے ایک وفد صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ دارالحکومت دمشق روانہ کیا۔ یزید کے وفد سے نرم سلوک اور انعام و اکرام سے نوازنے کے باوجود سانحہ کربلا سے پیدا ہونے والا خلا برقرار رہا اور وفد مطمئن نہ ہوا۔ صحابی نے واپس آ کر بتایا کہ یزید شراب پیتا ہے اور نشے کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے۔ اہل مدینہ سب ممبر نبی کے پاس جمع ہوئے اور عثمان بن محمد کو معزول کر کے یزید کو بیعت کے قابل نہ جانا۔ اہل مدینہ مزید یزید کے جرائم سن کر امویوں کے مقابلے میں کھلم کھلا مخالفت اختیار کر گئے اور سب نے اجماع کر کے یزید کو خلافت سے خلا کر دیا۔ اس نفرت کے نتیجے میں اموی خاندان کے افراد جو یزید جیسے ظالم کے در پردہ حامی تھے اور بعد میں اہل مدینہ پر ہونے والے مظالم میں اموی لشکر کا ساتھ بھی دیا، ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ ان واقعات کا علم جب یزید ملعون کو ہوا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ منورہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر 12,000 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے بذات خود چند احکامات کی پابندی کا حکم دیا، اور وہ احکامات یہ تھے کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا تاکہ وہ اس عرصے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت قبول نہ کریں تو جنگ کرنا۔ جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 روز تک قتل عام جاری رکھنا اور مال و اسباب لوٹنا۔ امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔
ان احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے مسلم بن عقبہ اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو مصالحت کی دعوت دی اور ساتھ ہی 3 دن کی میعاد مقرر کی، لیکن اس عرصے میں اہل مدینہ خاموش رہے۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو جنگ یا صلح میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ یزید کی اطاعت قبول کرنے پر تیار نہ تھے، انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ میں مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، لیکن اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کئی اکابرین شہید ہوئے۔ مسلم بن عقبہ نے فتح حاصل کرنے کے بعد یزید کے حکم کے مطابق قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ اس واقعے میں سینکڑوں شرفائے قریش و انصار اور ہزاروں دیگر قبائل کے آدمی کام آئے۔ 3 دن کے بعد باقی ماندہ لوگوں سے بیعت کرنے پر اصرار کیا گیا۔ ان سے یزید کی غلامی اور جان و مال کا مالک یزید کو بنانے کے عنوان سے جبراً بیعت لی گئی، اور انکار کی صورت میں یا یہ کہنے پر کہ میں قرآن و سنت پر بیعت کرتا ہوں، شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی پیش ہوئے، لیکن یزید کی ہدایت کے مطابق ان سے کوئی سختی نہ کی گئی۔ مدینہ النبی پر حملہ 63 ہجری میں ہوا، جو واقعہ حرہ کہلاتا ہے۔ یہ یزیدی عہد کا ایک بہت بڑا شرمناک المیہ تھا۔ 28 ذی الحج 63 ہجری کو تاریخ کا بدترین واقعہ حرہ پیش آیا۔ یزید ملعون نے اہل مدینہ سے لڑنے کے لیے مسلم بن عقبہ ملعون کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ اہل مدینہ باب الطیبہ کے قریب مقام حرہ پر شامی فوج سے بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑے۔ اس جنگ میں بہت سے باوفا اصحاب و انصار شہید ہوئے۔ شامیوں نے مزارات مقدسہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کیا۔ ہزاروں عورتوں کو بے حرمتی کی گئی۔ 1000 سے زائد مدینہ کے باسی، جن میں 700 مہاجرین اور انصار اور اتنے ہی حفاظان قرآن و محدث شامل تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں غلام اور لونڈی بنا لیے گئے۔ پاک صحابیات خواتین کو یزید نے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے اپنی فوجوں کے اوپر نکاح کے بغیر ہی حلال قرار دے دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 1000 پاک باز خواتین بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرم پاک میں گھوڑے باندھے گئے، یہاں تک کہ لید اور غلاظت کے انبار لگ گئے۔ مدینہ میں بنی امیہ نے اس طرح اجاڑا کہ اس کے واقعہ کے بعد جب کوئی بھی زائر زیارت کے لیے مدینہ منورہ آتا تو اسے ایک رہنما کی ضرورت پیش آتی۔ نمبر 3، یزید کا تیسرا سیاہ کارنامہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنا تھا۔ یزید نے ہاتھیوں کی مدد سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور منجیقوں کی مدد سے خانہ کعبہ پر پتھراؤ کیا، جس سے خانہ کعبہ کی ایک دیوار کو آگ لگ گئی اور خانہ کعبہ کی دیوار جل گئی۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہونے والا وہ جنتی مینڈا، اس کے سینگ بھی خانہ کعبہ میں یادگار کے طور پر نصب تھے، وہ بھی اس واقعہ میں جل گئے۔ محترم ساتھیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔